وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا صبغة الله السلام عليك يا سيف الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا أحمد مجتبى صلى الله تعالى عليك وسلم تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو پچھلے کئی جمعہ سے والدین کے اولاد پر حقوق سے متعلق ہوئی، پھر اس کے بعد اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں اس سے متعلق ہوئی۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ نکاح سے متعلق ہے۔ نکاح جس کو عرف عام میں عقد بھی کہا جاتا ہے، شادی بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے کہ مذہب اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کس کو کہا گیا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، اس سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی، اور کیا غلط رسومات ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اس سے متعلق ہماری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن شریف سے آیت کریمہ جو تلاوت کی، 2 آیات مبارکہ تلاوت کی۔ پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی وہ پارہ نمبر 4 سے سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، اور دوسری جو آیت تلاوت کی پارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی آیت کریمہ ہے۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 32 اور 33 ہے، اور پہلی جو آیت تلاوت کی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نکاح کرو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومن بندو، اے میرے اطاعت گزار بندو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جانے والے بندو، تم کیا کرو؟ نکاح کرو۔ جب نکاح کرنا چاہو تو اگر تمہاری طاقت استطاعت ہے تو ایک سے نکاح کرو، اگر تمہاری طاقت اور زیادہ ہے، مالی طور پر بھی تم بہت زیادہ مضبوط ہو، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہو، اور تم یہ جو ہے نا یقین رکھتے ہو کہ میں ایک سے زیادہ نکاح کروں گا تو پھر ان کے اندر انصاف کو قائم کر سکوں گا، تو ایسی تمہاری صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو اس صورت میں تم 2 بھی نکاح کر سکتے، اور تم 3 بھی نکاح کر سکتے، اور تم 4 بھی نکاح کر سکتے۔ آخری حکم اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح تک کا دیا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 نکاح فرمانے کا حکم دیا، اور سرکار جب بھی نکاح فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کے بعد نکاح فرماتے تھے کہ فلاں خاتون سے آپ نکاح فرمائیے، تو حکم کے مطابق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے تھے۔ لیکن اب کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 11 نکاح ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں کرے، یا 4 بیویوں کے موجود ہوتے ہوئے کہ ان میں سے کوئی وصال بھی نہیں کی، کوئی طلاق بھی نہیں پائی، مگر وہ اس کے باوجود کہ 4 بیویاں اس کے نکاح میں رہتے ہوئے 5ویں بیوی کو لائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی امتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 سے بھی زائد ازواج کے یعنی نکاح میں لانے کا حکم دیا ہے، وہ صرف سرکار کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی، تو ہم ایمان والوں کو حکم دیا 4 تک نکاح کر سکتے اگر استطاعت اور طاقت ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا جب تم کو یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر لگنے لگے کہ تم ان بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، دوسرا نکاح کریں گے تو 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکیں گے، ان کے جو ہے نا حقوق جو ہیں وہ ادا برابر نہیں کر سکیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو انصاف نہ کرنے کا تم کو ڈر ہے، ان کے درمیان میں حقوق ادا نہ کرنے کا تم کو ڈر ہے، تو ویسی صورت میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، یہ آیت کریمہ میں نکاح کا بیان ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ طاقت اور استطاعت کے مطابق 2 بھی نکاح کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 4 سے زائد نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا اگر تم کو کیا ہے معلوم ہے انصاف کرنے کے بارے میں ڈر لگے کہ نہیں کر سکو گے، حق ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک ہی بیوی والے رہو، یہ کیا ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے سنائی، اب اس میں فضیلت بیان فرمائی اللہ پاک نے کہ نکاح کرے تو پھر کیا ملتا ہے، نکاح کرے تو کیا عطا کیا جاتا ہے، کیا فضیلت تم کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اپنے یہاں کی جو ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہر انتقال کر چکے یا شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے، بیوہ ہیں، تو ویسی اپنی بچیوں کا جلد سے جلد نکاح کر دو۔ فرمایا ان کو ویسے ہی رہنے مت دو، ان کا نکاح کر دو، یعنی دوسری ان کی شادی کر کے دے دو۔ شوہر کا وصال ہو گیا، آپ کیا شادی کرتے، بلکہ گھر میں ویسی بٹھا کے مت رکھ لو۔ اور کیا فرمایا اگر شوہر نے طلاق دے دی تو دوسری شادی کرنے کو عیوب سمجھتے ہوتے، معیوب سمجھتے ہوئے شادی نہ کرو، ایسا بھی نہ کرو، بلکہ کیا کرو ان کی دوسری شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر دو۔ اور فرمایا اللہ پاک نے اپنے نیک غلاموں باندیوں، اب غلامی کا تو دور رہا نہیں، تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی شادی کرنے میں جلدی کرو، جن کی شادی ابھی ایک بار بھی نہیں ہوئی، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کی شادی کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا اللہ پاک نے اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، دولت کے معاملے میں کمزور ہے، تو اللہ ان کو نکاح کرنے کی وجہ سے دولت مند بنا دے گا، اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دے گا، اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمائی۔ اب یہاں پر یہ 2 آیات کریمہ کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا، اب یہاں پر حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث المعجم الاوسط طبرانی کی حدیث پاک ہے، یعنی صحیح بخاری۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہاں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، کتاب النکاح جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 203، حدیث نمبر 4576 ہے۔ فرمایا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو، اللہ کے حکم، یعنی کیا حکم دیا اللہ نے، نکاح کرو، نکاح کرو، حکم کی تم تعمیل کرو،
اللہ کے اس حکم پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ اپنا جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو پورا کرے گا، تم کو مالدار بنا دے گا فرمایا۔ یہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنا دیتا ہے، اس کو غنی بنا دیتا ہے، اس کو کیا ہے صاحب استطاعت بنا دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی یا تو مالداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا پھر حسب نسب کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا پھر حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا پھر دینداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ یہ 4 وجوہات بیان فرمائی۔ کوئی بھی آدمی کسی سے بھی نکاح کرتا ہے تو یہ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کرتا ہے۔ یہ حدیث جو سنائی صحیح بخاری کی ہے، کتاب النکاح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1958 ہے، حدیث نمبر 4802 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب اس میں 4 باتیں بتائی اللہ کے رسول نے۔ پہلی بات بیان فرمائی کہ مالداری کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، تو حضور نے یہ منع نہیں فرمایا کہ مالدار اگر ہے تو اس سے نکاح نہ کرو، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا حضور؟ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ مالداری کے لالچ میں نکاح کرتے ہیں۔ دوسرا، یا پھر مالداری میں نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ حسب نسب کو دیکھ کے، ارے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، بولے بڑی شان اور عزت والے لوگ ہیں، تو عزت، شان، شوکت اور ان کے حسب نسب کو دیکھ کر کیا کرتے؟ نکاح کرتے ہیں۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ تیسرا فرمایا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں۔ چوتھا، دینداری دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ 4 ہی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ مگر ہم کو حکم دیا حضور نے، جب تم لڑکی کو دیکھنے جاؤ یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہ کیا کریں؟ وہ یہ دیکھیں کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے، کمانے والا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں وہ مالدار کتنا ہے، حسب نسب والا کتنا ہے، اور ساتھ میں حسن و جمال والا کتنا ہے، دیندار کتنا ہے، 4 چیزوں کو بھی دیکھیں۔ مگر سلیکٹ کرنے کا ہے، نکاح کرنے کے لیے اب طے کرنا ہے رشتہ، تو حضور نے فرمایا دینداری کے اوپر کیا کرو؟ سبقت لو۔ یعنی وہ بچہ یا بچی کے اندر دینداری کتنی بڑھ کر ہے۔ اگر اس کے اندر یہ تینوں چیزیں کمزور ہیں، مالدار بھی نہیں ہے اور حسن و جمال بھی کم ہے، اور فرمایا کہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی اتنا معتبر نہیں ہے، تو یہ 3 چیزیں کم ہیں مگر ایک چیز اس کے اندر زیادہ ہے، دینداری، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کے دینداری کی وجہ سے اس سے نکاح کرو فرمایا۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اگر تم صرف مالداری کی وجہ سے نکاح کریں گے تو پھر دونوں کے اندر پیار، محبت، خلوص نہیں رہ پائے گا، زندگی میں جھگڑے ہی جھگڑے رہیں گے، فسادات ہی فسادات رہیں گے۔ صرف حسن و جمال کو دیکھ کر اگر نکاح کریں گے، اخلاق، کردار اور سیرت دیکھ کر نکاح نہیں کریں گے تو پھر کیا حسن و جمال کو گھول گھول کے پیتے رہیں گے زندگی بھر؟ بولیے آپ، اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں رہے، وہ آپ کی خدمت کرنے والی نہیں رہی، آپ کو خوش کرنے والی، راضی کرنے والی نہیں رہی، آپ کے والدین کی خدمت کرنے والی نہیں رہی، آپ کے گھر کے کام کاج کرنے والی نہیں رہی، ہر بات پہ جھگڑا کرنے والی رہی، تو کیا حسن و جمال چاٹتے پھرو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے تم دینداری کی وجہ سے نکاح کرو، کیونکہ حسن و جمال والیاں ہر وقت اچھے اخلاق والی نہیں ہوتی، مالدار والیاں ہر وقت اچھے اخلاق اور کردار والی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے جو دیندار ہوتی ہے، حسن و جمال میں کم بھی ہو، مالداری میں کم بھی ہو، تو وہ تمہارے عقد کو نبھانے والی ہوتی ہے، تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، تمہارے والدین کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے، تم کو ہر وقت مسکرا کر خوش کرنے والی ہوتی ہے، تمہارے ہاتھ پیر دبانے والی ہوتی ہے، تم کو پکا کر کھلانے والی ہوتی ہے، تمہارے گھر کے کام کاج کرنے والی ہوتی ہے، تو اس کے دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو، حسن و جمال، مالداری اور حسب نسب کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث پاک کی روح سے ہم نوجوانوں کو یہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق لینا چاہیے اس حدیث پاک سے کہ ہم جب نکاح کریں تو سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دیں کہ خاتون کے اندر کتنی دینداری ہے، ہماری ماؤں کو سمجھائے، ہماری بہنوں کو سمجھائے، وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو بچیوں کو تنگ کر رہی ہیں،
بعض تو اتنا تنگ کر رہی ہیں، ان سے کہہ رہی ہیں شوگر کا ٹیسٹ کروا دو، شوگر ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے، بی پی ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے، بولے حد یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں، کھڑے ہو جا بولے بچی کو کھڑے کر کے کیا کر رہے ہیں، 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے سامنے اس کے بال کھول کر ناپے جا رہے ہیں، کتنے بالش کے بال ہیں، کمر تک بال ہے یا نہیں ہے، پشت تک بال ہے یا نہیں ہے، کیا ہے کمر سے نیچے تک لٹک رہے ہیں یا نہیں ہے، بال ناپے اور تولے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اگر رسم و رواج کو، یہ ذہنیت کو اگر ہم ختم نہ کریں گے تو یہ سلسلہ اور بہت آگے جائے گا۔ یہ صرف شیطانیت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد کو یہ اجازت دی ہے، ہر عورت کو یہ اجازت دی ہے، جب نکاح ہونے لگے تو جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکے کو لڑکی دیکھ سکتی ہے بالمشافہ، فیس ٹو فیس، اور لڑکا لڑکی کو بالمشافہ دیکھ سکتا ہے۔ میں اکیلے دیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بند کمرے میں اکیلا چھوڑ دے رہے، یہ نہیں ہے، سب کے سامنے دکھانے کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، اب جیسا کہ آپ گئے لڑکی والوں کے پاس دیکھنے کے لیے لڑکی کو، والد صاحب گئے، بھائی گئے، چاچا گئے، ماموں گئے، کوئی بھی جو لڑکے کے طرف سے ذمہ دار حضرات ہیں یہ گئے، اور لڑکی کے جو ہے نا والدہ وغیرہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ گئے، خواتین میں سے یہ بھی گئے، مرد حضرات میں سے یہ بھی گئے، اور ان لوگوں نے جب وہ لڑکی کو دیکھا تو بتائیے یہ غیر محرم تھے یا محرم تھے؟ غیر محرم تھے۔ تو جب لڑکے کو ہی دکھانے کی بات آتی تو غیر محرم یاد آ جاتے، باقی جتنے حضرات کو آپ دکھائے لڑکی وہ غیر محرم نہیں تھے کیا؟ لڑکے کا باپ غیر محرم نہیں تھا، لڑکے کا بھائی غیر محرم نہیں تھا؟ جب اتنے حضرات کو دکھانے میں کوئی شکوہ شکایت نہ تھی تو لڑکے کو دکھانے میں حرج کیا ہے؟ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جو سنت رسول ہے ہم اس کو کیا کر دیے؟ خلاف شرع بنا لیے، اور جو خلاف شرع بات ہے اس کو سنت رسول سمجھ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ اکرام کا دور مبارک اٹھا کر دیکھیے کہ جب وہ اپنے بچوں بچیوں کا نکاح کرتے تو وہ ایک دوسرے کو دکھا دیتے تھے تاکہ بعد میں ان دونوں کے درمیان محبتیں قائم رہ سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں، رسم ہونے والا ہے جبھی بھی نہیں دکھاتے اس کو، شادی تک بولے دیکھ نہیں دیکھے تو محبت قائم رہتی، کہتے یہ الٹی ہی چال چلتے ہیں، بولے الٹی ہی چال چلتے ہیں ہمارے پاس۔ تو کیا ہے صحیح طریقہ؟ دکھا دیا جائے، کم از کم اتنا تو کیا جائے کہ تصویر دکھا دی جائے، اور تصویر میں بھی دھوکہ ہو رہا آج کل ہے، نہیں بولیے آپ؟ کیسے کیسے تصویریں بنا دی جا رہی، کالے کو گورا بنا دیا جا رہا، معیوب کو جو ہے حسن و جمال والا بنا کے دکھا دیا جا رہا۔ اب انہیں خالی فوٹو کے اوپر اکتفا کریں گا، انہیں سمجھیں گا یہی حور میرے نکاح میں آنے والی ہے، بعد میں جب دیکھا تو میک اپ پورا اتر گیا تو بولے چڑیل نظر آ رہی ہے، نہیں بولیے آپ؟ تو یہ جو ہے نا چیز دونوں کے درمیان پیار محبت کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے کیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کو دکھا دینا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نکاح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، المعجم الاوسط طبرانی کی حدیث پاک ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 12 حدیث نمبر 2342 ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی عورت سے نکاح اس لیے کرے کہ وہ عزت والی ہے، عزت پانے کے لیے نکاح کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اس نکاح کے بعد وہ مرد کے ذلت میں اضافہ کر دے گا، فرمایا اس کو ہر جگہ ذلیل ہی ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا سرکار نے، جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو بڑھا دے گا۔ جو کسی عورت سے نکاح اس لیے کرے کہ وہ حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ شخص کے کمینے پن میں اضافہ کر دے گا۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کرے کہ میری نگاہ کسی دوسری عورتوں کو نہ دیکھے، اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے میری نگاہیں بچیں، میری پاک دامنی پامال نہ ہو، میں کیا ہے پاک دامن رہوں، باعزت رہوں، اپنے آپ کو غلط گناہوں کے راستے پر نہ ڈال سکوں، وہ اس سے بچانے کے لیے کیا کیا،
کسی عورت سے نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بھی اضافہ کرے گا، وہ عورت اور مرد کے درمیان برکت عطا فرما دے گا۔ تو جو برکت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ اللہ رسول نے صاف بیان کر دیے ہم کو کہ نکاح کرو تو اس طریقے پر کرو تو کیا ہوگا؟ برکتیں رہیں گی۔ اس طریقے پر کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اس طریقے پر کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ مالدار بنا دے گا۔ اس طریقے پر کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ اجر و ثواب سے نواز دے گا۔ جو بندہ نکاح کو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی شہوت جو ہے نا دور ہو، شہوت کو ختم کرنے کے لیے نکاح کو کر رہا، بس یہی مقصد ہے اس کے نکاح کا، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہے نکاح کرا تو۔ ثواب کب ہے؟ جب انہیں اس نیت سے نکاح کرنا کہ میرے آقا کی سنت ہے، اس نیت سے نکاح کرنا کہ میں اپنے آپ کو زنا سے بچا سکوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص کے لیے وہ نکاح باعث برکت ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ یہی تمام فقہی مسائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، صحیح مسلم کتاب الرضا باب خیر متاع الدنیا صفحہ نمبر 774 حدیث نمبر 1466 ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین فائدہ کیا ہے؟ نیک صالح عورت ہے۔ اگر کسی کے مقدر میں نیک صالح بیوی آ گئی تو اس کو دنیا کے سارے بھلائیوں سے، سارے فوائد سے زیادہ فائدہ مل گیا فرمایا۔ یہ ہے حدیث پاک۔ تو معلوم ہوا نیک صالح بیوی کا مل جانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ 3 شخصوں کی مدد فرماتا ہے، 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ان میں سے تیسرا شخص وہ ہے جو کیا کرے؟ اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے نکاح کرے۔ کیا کرے؟ زنا سے بچانے کے لیے کیا کرے؟ برے راستوں سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ شخص کی مدد فرمائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابواب فضائل الجہاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 حدیث نمبر 1661 ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فضیلت بیان فرمائی نکاح کرنے کی، فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ جس نے نکاح کیا، جس بندے نے نکاح کیا، شادی کی، تو حضور نے فرمایا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، آدھا دین حاصل کر لیا، انہیں خالی نکاح کرا تو۔ اور فرمایا حضور نے باقی آدھے دین کو مکمل کر لے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف خدا رکھتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے آدھے دین کو مکمل کر لے۔ تو معلوم ہوا نکاح کرنے والے کو آدھا دین مل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ فرمایا سرکار نے تم اپنی اولاد کا جلد نکاح کرو، اس سے پہلے کہ وہ بہک جائیں، اس سے پہلے کہ وہ غلط راستہ اختیار کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ گناہ گاری کے راستے پر چل پڑے، تم ان کا نکاح کر دو فرمایا۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، فرمایا زنا کو مشکل کر دو۔ آج ہم نے کیا کر دیا ہے؟ نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور زنا کرنا آسان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو گئی ہے۔ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ رسول کے بڑے جو ہے نا ماننے والے ہیں، اللہ رسول کے احکام پر چلنے والے ہیں۔ بتائیے کیا یہ دعویٰ جھوٹا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اور زنا کرنا کیا کر دو؟ مشکل کر دو، نکاح کرنا آسان کر دو۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ نکاح کرنا اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے رسم بول کے ایک جو ہے دعوت مقرر کر دی، اس کو لازم کر دیا ہے، بولے رسم کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں تھوڑی بات ذہن نشین کر لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، صحابہ اکرام کے دور مبارکہ میں
یہ رسم ہوتا تھا، مگر اس کے اندر آج ہم نے جو غلط رسومات، غلط چیزوں کو ایڈ کر لیا ہے، یہ رسم نہیں ہوتا تھا۔ جب رسم کیا تھا؟ رسم یہ تھا کہ کوئی لڑکے والے کسی لڑکی کے گھر والوں کے پاس پیغام بھیجواتے تھے کہ آپ کی لڑکی سے ہم کو نکاح کرنا ہے، ہمارے بچے کو نکاح کرنا ہے، تو یہ پیغام بھیجنے کا نام رسم تھا۔ پھر وہ بیٹھ کر گفتگو کر لیتے تھے کہ فلاں تاریخ کو عقد رکھیں گے، فلاں تاریخ کو ولیمہ رکھیں گے، بس یہی چیز طے کرنے کا نام کیا تھا؟ رسم تھا، جس کو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیا تھا؟ یہ رسم تھا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ وہ رسم کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر لیے۔ دولہے کو سونے کا چھلا پہنانا، دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، یہ سونا مرد کے لیے پہنانا حرام ہے۔ کیا بول رہے دولہے والے معلوم؟ ہم بچی کو سونے کی انگوٹھی پہنائے بولے تو کیا ان لوگ فری میں چھوٹ جانا، مفت میں چھوٹ جانا بولے؟ تو وہ لوگ بھی سونے کی انگوٹھی پہنانا بولے تو یہ غلط ہے۔ آپ کو پہنا کون بولے؟ کئی کے واسطے جا کے پہنائے؟ حماقت کیوں تھی آپ کو؟ 1 تولے گچ پہنانا کیا ضروری تھا؟ 2 تولے گچ پہنانا کیا ضروری تھا؟ یہ پہناؤ بول کے اللہ رسول لازم کرے تھے جو آپ جا کے پہنائے، اور پہنا کے پھر وصول بھی کرتے گئے تھے، ہم پہنائے تم بھی پہنانا، تو یہ عدلے کو بدلا ہو گیا نا، ہے نہیں بولا آپ؟ تو آپ اگر آپ کی طرف سے دلہن کو خوشی سے دینا چاہ رہے، رشتہ طے ہو رہا بول کے انگوٹھی پہنانا چاہ رہے، تو آپ کی طرف سے دلہن کو تحفہ ہے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دلہن والے بھی دولہے کو انگوٹھی پہنانا بول کے اس کو لازم سمجھنا اور اس کا نام رسم کہنا، یہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر بدعت کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ حرام ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر دلہن والے اپنی خوشی سے دلہے کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنائے، سونے کی جگہ پر چاندی کی انگوٹھی پہنا سکتے، اور چاندی کی انگوٹھی قیمتی پہنانا چاہ رہے تو چاندی کی انگوٹھی میں نگینہ لگا لیں، ہیرا نگ لگا لیں، نگ کی جگہ پر ہیرا لگا لیں، فیروزہ کنکر لگا لیں، عقیق لگا لیں، یاقوت لگا لیں، تو قیمتی پتھر لگا کر وہ انگوٹھی کیا کرے؟ دولہے کو پہنا دے۔ سونے کی انگوٹھی پہنانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے بعض حضرات رسم کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں روپے کی دعوت کر رہے ہیں، اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، پھول پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے رسم کے نام پر کہ ہر گھر والا، اب دولہے کے رشتہ دار پورے کے پورے لے کے آ رہے پھول کے ہار اور دلہن کو پہنا رہے، دلہن والے کیا کر رہے؟ پورے کے پورے رشتہ دار لے کے آ رہے دلہے کو پہنا رہے، تو اتنے پھولوں کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں پیسے کہ اس کے ذریعے آپ دین کی، ملت کی خدمت انجام دے سکتے۔ خالی اگر ہماری قوم رسموں کے نام پر جو پھولوں پر خرچ ہو رہے ہیں پیسے، وہ پھولوں کے پیسے ہی اٹھا کر رکھ دے تو کئی غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ میری بات سمجھ رہے؟ ہر گھر کی بات کر رہا ہوں میں، ایک گھر کے پھول کے پیسوں سے شادی نہیں ہوتی۔ میں کیا بات بتا رہا ہوں؟ نظام آباد کے اندر کتنے مسلمان ہیں؟ ہر گھر کا مسلمان یہ اگر طے کر لے کہ میرے بچے کے رسم میں پھول پہنانا ہی نہیں ہے، ایک ہار پر اکتفا کر لے، پہنانا بھی ہے تو ایک ہی ہار کافی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جائز نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھول کے ہاروں پر اتنا جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کو لازم سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فلاں شخص صاحب کیا کرے؟ ہمارے بچے کے رسم میں پھول کا ہار ڈالے بولے، تو اب ہم کو بھی ان کے بچے کے رسم میں پھول پہنانا ہے بولے، کیا انہوں ہمارے بچے کے منجے میں جو ہے نا پھول کا ہار لے کے آئے بولے، اب لے کے جانا ہی جانا ہے بولے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہم لاگو کر لے رہے، لازم کر لے رہے، آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے، میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں تو میری بات کو ایکسیپٹ کر لے، آپ ہر عالم دین سے جا کر یہ مسئلہ پوچھے، سبوں نے یہی بیان کیا ہے۔ میں صرف میری رائے یا میری طرف سے بات نہیں کر رہا، تو بتا رہا ہوں یہ بات کہ منجے کے نام پر کتنے پھول ہم پہنا رہے ہیں، سوچئے ذرا، سانچک کے نام پر کتنی بربادی ہو رہی ہے۔ تو ابھی شادی نہیں آئی، ابھی تو صرف رسم ہو رہا ہے۔ رسم میں کیا کر رہے؟ ریشم کا لباس مرد کو پہنا دیا جا رہا، اگر ریشم مرد کو پہنائے تو اس کا پہننا حرام، پہنانا حرام، دونوں چیزیں بھی حرام۔
اسی طریقے سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابراری وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مہندی لگائی جا رہی دولہے کے ہاتھوں میں، دولہے کو ہلدی لگائی جا رہی ہے، یہ خواتین کے لیے ہے، ان کی زینت کے سامان ہے، ان کے لیے یہ چیزیں درست ہے، مگر دولہے کو جو ہے گھونگھٹ کی طرح اڑا دینا سر پر اور اس کو مہندی لگا دینا، اس کو ہلدی لگا دینا، یہ پابندیاں اس کے لیے کر دینا، بھلے وہ منجے میں کر دو، بھلے وہ رسم میں کرو، بھلے وہ سانچک کے نام پر کرو، بھلے وہ شادی کے نام پر کرو، ہر صورت میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہم نکاح سے پہلے حرام کرتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ دلہا دلہن کے درمیان محبت قائم رہے، دلہا دلہن بڑے محبت سے رہیں، ان کا رشتہ بڑا سنبھل کر چلے، یہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ ہماری تمنائیں ہوتی ہیں۔ جو اللہ رسول نے دی تھی شادی وہ تو کرنے کے لیے راضی نہیں، اور تمنا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کرے، اللہ برکت نازل کرے، رسول پاک کی نگاہ کرم ہو جائے۔ ارے کیا خاک نگاہ کرم ہوگی؟ وہ رسول جس نے آپ کو کہا کہ عقد دلہن والوں کے لیے ہے اور دولہے والوں کے لیے دو دعوتیں، ایک عقد دوسرا ولیمہ، یہ دو دعوتیں دی تھی، اتنی آسان شادی دی۔ جو شادی ہمارے نبی نے ہم کو دی وہ غیر قوم حضرات اس کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، جو ان کے پاس شادی تھی تباہ کن اس کو مسلمان اپناتے جا رہے ہیں۔ بولیے یہ رسم و رواج جو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لیے ہیں، کیا یہ ہمارے مذہب اسلام کی دی ہوئی ہے یا کافروں کے پاس کی دی ہوئی ہے؟ بولیے کافروں کی دی ہوئی رسم و رواج پر ہے۔ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کہتے یہ ہیں مرد حضرات کہ ہماری عورتیں نہیں سنتی، تو ہم کو حکمران بنایا ہے اللہ پاک نے۔ کیا بتائیے، جب آپ غصے میں آ جاتے ہیں، کوئی بات آپ کی بیوی نہیں مان رہی، جلال میں آ کے بولے تو مانتی نہیں مانتی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا آپ جلال میں آ گئے تو پورے گھر والے نکو رے بھائی نے جلال میں آ جا رہا بول کے جو بولا وہ سن لیتے، سنتے نہیں سنتے، پورے گھر والوں کو جھکا سکتے آپ اپنی بات پہ۔ یہ دم ہے ہر مرد کے اندر، اللہ نے قدرتی رکھا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، نہیں چاہتے کہ جو ہے نا یہ شادی میں جو ہے نا یہ چیز ناجائز جو ہے یہ ختم ہو جائے، ہم چاہتے ہی نہیں۔ تب بتائیے معاشرے سے یہ چیزیں ختم کیسے ہوں گی، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا نکاح آسان کرو، ہم نے اتنا مشکل بنا دیا۔ پہلے بچے پر جو ہے نا بار ڈالتے چلے جا رہے، رسم کرنا ہے بولے رسم کے لیے اتنا خرچہ ہوتا، بولے 80,000 1 لاکھ کا خرچہ ہوتا، بولے دعوت کرنا چاہیے بولے 50,000 کی تو دعوت ہوتی، بولے کتنے بھی کم لوگوں کو بلائے تو اتنا ہونا ہی ہونا ہے، بولے پھول کے ہارا ہونا پڑتا، پھر جو ہے شادی سے پہلے آہر بنانا پڑتا، بولے پھپھو کو آہر بنانا، وہ خالہ کو آہر بنانا، وہ ماموں کو آہر بنانا، وہ چاچا کو آہر بنانا، اب خاندان کی پوری لسٹ نکلتے جاتی۔ اب ہر کوئی مفت میں کپڑے مل رہے، ہاں میرا بھی نمبر لکھو بولتے شان سے، ہے نہیں بولا؟ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بچہ کتنی محنت مشقت کر کے کما رہا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ گھر بار چھوڑ کر سعودی عرب جا کر یا دوسرے کنٹری کو جا کر سب سے جدا ہو کر کتنی محنتیں مشقتیں کر کے کمایا ہے، کوئی یہ احساس نہیں کرتا۔ گھر والا بس آ رہا ہے آنے دو، کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا یہ کما کے کہاں سے لایا۔ 4 لاکھ لا لیا، بولے میرا بیٹا 4 لاکھ لے کے آ، بولے 10 لاکھ لے کے آ، بولے کہاں سے لے کے آیا، وہ کتنوں سے قرض لے کے آیا، قرض سود پہ لے کے آیا یا کس پر لے کے آیا، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی احساس گھر والوں کو نہیں ہے۔ پہلے ہمارے اسلاف کی زندگیاں کیسی تھی؟ بیٹا کما کے لا رہا تو اتنے پیسے تیری تنخواہ ہے بیٹے، یہ بڑھ کے پیسے کہاں سے لایا پوچھتے تھے اس کو، اگر کچھ پیسے بڑھ کے لے کے آیا تو یہ پوچھتے تھے۔ سمجھے بات آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیے کہ حضرت والا فلاں میٹھا کھانے کی خواہش ہو رہی، بولے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میری تنخواہ بس اتنی ہے کہ جس سے میں گھر چلا سکوں، میٹھا اضافے کے طور پر کھلا نہیں سکتا بول کے بولے۔ تو اہلیہ بولے میرے پاس پیسے جمع ہیں، بولے میں پیسے دے دیتی، خالی سامان لا کے دیو، بولے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھے آپ کنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ محترمہ عرض کیے کہ حضرت آپ جو مہینہ بھر خرچ چلانے کے لیے مجھے پیسے دیتے نہیں، اس میں سے بچا بچا کے جمع کری، بولے
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ عوام کا پیسہ ہے جو مجھے تنخواہ کے طور پر دیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے اتنی تنخواہ مجھے اضافہ مل رہی، بولے اب اگلے مہینے سے کٹ کرا دیتا ہوں۔ بولے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بچہ پیسے لا رہا تو اس کو پوچھ رہے ہی نہیں کہاں سے لایا بیٹا، تیری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے، 10,000 تنخواہ ہے، 20,000 کہاں سے لایا نہیں پوچھ رہے، 20,000 لاتے کیا خوش کلیاں کھل جا رہے۔ اب کیا بول رہے معلوم، میرا بچہ 10 لاتا تھا 20 لے کے آیا، بولے کہاں سے لایا، حرام طریقے سے کما کے لایا، کس کو ٹوپی پہنایا، کس کا ڈال لے کے آیا، کس میں ڈنڈی مار کے لے کے آیا، پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، نہ اس چیز کا احساس ہے۔ بس ہر خاتون یہی کہہ رہی ہے لاؤ بس یہ کرنا ہی ہے، بولے لاؤ بس پیسے یہ رسم کرنا ہی ہے، لاؤ پیسے بس سانچک کرنا ہی ہے، لاؤ پیسے مہندی کرنا ہی ہے، لاؤ پیسے منجا کرنا ہی ہے۔ تو بتائیے کیا منجے کا نام عقد ہے؟ کیا رسم کا نام عقد ہے؟ کیا آپ جو ہے نا سانچک کر رہے اس کا نام عقد ہے؟ اگر ہم اس کو عقد سمجھتے ہیں، نکاح سمجھتے ہیں، یہ ہماری کیا ہے معلوم ہے، غلط فہمی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کب منعقد ہوتا؟ جب دلہا کہے میں اتنے مہر کے ساتھ دلہن کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا، اور دلہن کہے میں اتنے مہر کے ساتھ یہ فلاں شخص کو میرا دلہا تسلیم کر لیا، اور وہاں 2 گواہ موجود بھی ہوں، تو یہ ایجاب و قبول کی وجہ سے نکاح منعقد ہوتا۔ رسم میں یہ نہیں ہو رہا، رسم میں کیا ہو رہا ہے، خالی وعدہ کرتے آپ کہ ہم ہمارے بچے کا نکاح فلاں بچی سے کریں گے۔ یہ جو نکاح کے لیے آپ کیا کریں، فیوچر میں کریں گے، ابھی نکاح نہیں ہوا۔ بعض حضرات تو یہاں پہ کیا کر رہے، رسم ہوتے ہی لڑکی کو فون دے دے رہے، لڑکے کو فون دے رہے، دونوں کو ایک دوسرے کا نمبر، اب بات کرو۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یہ بات کرنا ایک دوسرے سے جائز نہیں، کیونکہ شیطان اپنی انگلی یہاں سے ہی کرتا، انہیں بات کرنے سے ابتدا کراتا انہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتا، دونوں کے دلوں کو دھڑکاتا، اب آپس میں ملاقات کریں گے، بولتا جا کے ملاقات کریں گے، بولے رسم ہی ہوگا نا، بولے شادی ہونے والی ہے نا، تو بولے گاڑی پہ بٹھا کے لے کے نکل گئے، گارڈن چلے گئے، چمن چلے گئے۔ اس قسم کے جو ہے نا چیزیں رسم کے بعد کی جا رہی ہیں، اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے ہیں، بولے مل لیتے، بولے دولت مندی کی وجہ سے یہ چیزوں کو کیا جا رہا ہے، اور نتیجہ اس کا اتنا خطرناک ہو رہا کہ رسم نکاح نہیں ہے، اس کو وہ دونوں نکاح سمجھ لے رہے، ایک دوسرے سے بات کر رہے، شادی تو ہونے والی ہے، شادی کے بعد جو ہونے کی چیزیں ہیں شادی سے پہلے کر لے رہے۔ کئی بار ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکیاں حاملہ ہو جا رہی شادی سے پہلے، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ والدین ہیں۔ لڑکی کے والدین بھی ذمہ دار ہے، لڑکے کے والدین بھی ذمہ دار ہے کہ یہ چیزوں پر پابندی عائد کرنا لازم ہے۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا رسم ہوتا ٹوٹ جاتا، بولیے نکاح تو ہوا نہیں تھا مگر انہیں تو حاملہ ہو گئی، تو اب اس صورت میں زانیہ ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ زنا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا ذمہ دار کون؟ ہم معاشرے کے اندر جو بڑے حضرات ہیں یہ ذمہ دار ہیں کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، جو رسم اللہ رسول کا دیا ہوا ہے بس اسی پر اکتفا کریں۔ اور کیا ہے، منجے کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپئے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسٹیج سجایا جا رہا ہے، خالی اسٹیج پر ہی 50-50 ہزار 60-60 ہزار خرچ کیے جا رہے۔ بولیے آپ اس کے اندر ہم کتنے غریب بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے؟ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ میں بری ہوں، ہر ایک کی بات بتا رہا ہوں میں، ہر عالم کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ہر مفتی کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص جو معاشرے کے اندر موجود ہے وہ ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ یہ قدم اٹھائے۔ ایک آدمی کے قدم اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کو مل کر اس بات پر کیا کرنا پڑے گا، اتفاق کرنا پڑے گا اور یہ قدم اٹھانا پڑے گا، تو معاشرے کی یہ ساری خرابیاں مٹ سکتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانچک نہیں دیا، ہم نے سانچک کو اپنا لیا ہے، اس کے نام پر ہماری گھر کی جوان بیٹیاں بے پردگی کر رہی ہیں اور جا کر دولہے کی انگلی پکڑ رہی ہیں۔ بولیے آپ، نوجوان لڑکیاں پوری بے پردہ گھر سے برقع پہن لے کے جا رہے ہیں، وہاں جاتے برقع اتار دے رہے، یہ حالت ہے۔ اور کیا کر رہے، دولہے سے بے تکلفانہ گفتگو، ارے انہیں ابھی دلہن کا نہیں ہوا اس کو سالیگا بنا دے رہے ہے، نہیں بولا دلہنی چبھی اس کی بیوی نہیں بنی، کیا کر دے رہے اس کو نسبتی بہن جو دلہن کی بہن ہے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے رہے۔ تو شادی سالی سے کرا رہے یا اس کی بہن سے کرا رہے؟ بولیے آپ،
یہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی خطرناک خرابی ہے کہ یہ حرام ہے. اتنے سارے حرام کام کرنے کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. بولیے رحم ہوگا، کرم ہوگا؟ رحم اس وقت ہوگا جب بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. رحم کرم اس وقت نازل ہوگا جب رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. ہم نے طریقہ تو ان کا چھوڑ دیا اور امید کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے، تو مدد شامل حال نہیں ہوتی، رحمت نازل نہیں ہوتی، برکت نازل نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے شادیاں ہوتی ہے پھر طلاق کی صورت پیش آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے اس طرز پر شادی کرنا، نکاح کرنا چھوڑ دیا ہے جو طریقہ اللہ رسول کا ہم کو دیا ہوا ہے. انشاءاللہ آگے کی گفتگو آئندہ جمعہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق تو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا اور مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین.